إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ پر، اہل بیت پر، ازواج مطہرات پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، سلف صالحین پر، ائمہ کرام پر اور ان سارے مسلمانوں پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ پیروی کی. میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہی ہوا تھا کہ ختم ہونے کو چلا ہے. یہ آخری عشرہ ہے. آخری عشرے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. حدیث میں آتا ہے اذا دخل العشر الاواخر استيقظ اهله شد مئزره واحيا ليله. جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، رات بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے. تو اس عشرے میں کچھ خصوصی عبادتیں کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم عید الفطر ادا کریں گے. تو کچھ احکامات ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ جو دین کی بنیادی اور بیسک تعلیم ہے، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث کی تشریح میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس سے اس کی نماز، اس کی عبادتیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اور جو دیگر اعمال وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا صحیح طریقہ معلوم ہو. وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وضو کن چیزوں کی وجہ سے انکمپلیٹ رہتا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری، ہر مسلمان کے لیے. بقیہ اس کے دلائل، اس کی تفصیلی معلومات، فقہاء کے درمیان جو اختلافات ہیں اس میں راجح اور مرجوح، افضل اور غیر افضل، یہ علماء اور وہ لوگ جو علم دین میں تخصص حاصل کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے. لیکن ایک عام مسلمان کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے کم از کم اتنا جاننا ضروری ہے کہ سجدہ سہو کب کیا جائے گا اور کب نماز کو دہرایا جائے گا. اب پوری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن اکثر مسلمانوں کو 99% مسلمانوں کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ سجدہ سہو کب کیا جائے گا اور کب نماز کو دہرایا جائے گا. جبکہ
ہماری سب سے پہلی عبادت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہے، وہ نماز ہے۔ اسی کے تعلق سے ہم لا علمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو عشر آخر میں کچھ اہم چیزیں ہیں جن کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ خیال کہ جب آخری عشرہ آتا ہے، کچھ احادیث آتی ہے، ضعیف حدیث، کہ آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ دراصل رمضان کا پورا مہینہ پہلی تاریخ سے لے کر 29-30 تک پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا جو ہے مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا بدبخت ہے وہ انسان، ہلاک وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ تو آخری عشرہ ہی نہیں بلکہ پورا رمضان 1 تاریخ سے لے کر 29 اور 30 تاریخ تک پورا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کے ایام ہیں اور رات ہیں۔ ہمیں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اور اگر کوئی انسان رمضان کے پورے روزے پا لیا ہو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کر لے تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا اشارہ کر رہا ہوں۔ آخری عشرے کا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ لیلۃ القدر کا ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، قدر کی رات کہتے ہیں۔ بڑی عظیم رات ہے۔ اس رات کے نام سے ایک سورت نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے لیے اس مقدس رات کا انتخاب کیا۔ یہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت کے لیے کافی ہے کہ آخری کتاب، آخری پیغام، آخری میسج جو قیامت تک چلنے والا ہے، قیامت تک وہ جو ہے لاگو ہونے والا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور جو ہے امینڈمنٹ اور جو ہے کچھ اضافہ یا جو ہے اسے جو ہے ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن یک بارگی ایک ساتھ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں ضرورت کے لحاظ سے مکہ میں اور مدینہ میں، اور اس طرح جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ یا جو ہے غزوات میں جاتے تھے، تبوک، حنین، طائف، تو ان جو ہے علاقوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا 23 سال کی مدت میں تھوڑا کر کے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن جو ہے قرآن مجید کو نازل کیا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی تعین بتائی گئی تھی کہ فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس تاریخ کو بتانے کے لیے صحابہ کرام کے پاس جا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعین اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اٹھا لی۔ مقصد یہ تھا کہ آج جیسے ہم لوگ 12 مہینے میں صرف ایک مہینے کو خاص کر کے عبادت کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں، اگر لیلۃ القدر کی تعین کر دی جاتی تو ہم صرف ایک رات جو ہے جاگتے، بقیہ 4 راتیں یا 10 راتیں اس میں جو ہے خراٹے لے کر جو ہے اور گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جستجو انٹرسٹ ڈالنے کے لیے کہ آپ 5 راتوں میں کم از کم 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق عشرے اخیر کی پوری راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر جو ہے ہوتی ہے۔ اسی رات کو پانے کے لیے، اسی رات کی اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کی مشروعیت ہے جو عشرے اخیر کا دوسرا سب سے اہم مسئلہ اور حکم ہے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کے بارے میں قرآن مجید میں مختصر سی جو ہے آیت ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو اپنے بیویوں سے ہم بستری نہ کرو۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، اور قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہیں پر بھی اعتکاف کی کوئی خاص فضیلت
کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مہینہ یا اس سال جس سال وہ اعتکاف کرتا ہے کم از کم اپنی زندگی میں ایک بار تو لیلۃ القدر کو پالے گا۔ اور یہی سب سے بڑا فائدہ اور یہی سب سے بڑا جو ہے مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ اعتکاف کے تعلق سے بے شمار جو ہے واقعے اور قصص اور من گھڑت احادیث اور مختلف فضائل بیان کی جاتے ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ اگر اعتکاف بیٹھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ لیلۃ القدر کو پالیں گے۔ اعتکاف کے تعلق سے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کر رہے ہو مسجد میں، تو مسجد کا تذکرہ ہے، لہذا جمہور امت کا، جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں کرنا چاہیے، مسجد میں کرنا جو ہے جائز ہے، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اعتکاف کیا تھا، اور جب آخری ایام میں تھے، آخری سال تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، 20 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اعتکاف مسجد میں کرنا ناممکن ہو، امپاسبل ہو، تو جو شخص اعتکاف کی نیت کرتا ہے، یا ہر سال اس نے اعتکاف کیا تھا، یا اس نے نیت کیا تھا کہ اس سال میں انشاءاللہ العزیز اعتکاف کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے ثواب عطا کریں گے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایسے قوانین کو پامال کرے جو قوانین آپ کی جان اور صحت کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی صحت و تندرستی کا خیال رکھیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تندرست ہوں، میں توانا ہوں، میرے پاس امیونٹی ہے، میں جو ہے قوت مدافعت ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُهْلِكُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ جب آپ جو ہے اپنے آپ کے تعلق سے فیصلہ لے لیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے اس جو ہے وائرس کا کیریئر بنا دے، اور اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے بھائی جو اس کے شکار ہو جائیں۔ تو اعتکاف کرنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے ایک فرض چیز کو، ایک حرام چیز کو، ایک فرض ادا کرنے کے لیے ایک حرام چیز کا اعتکاف کریں۔ تو اگر اعتکاف پاسبل نہیں ہے کسی وجہ سے، قانون کی وجہ سے، یا مسجد کسی ایسے جو ہے علاقے میں ہے کہ آپ کے گھر سے لے کر مسجد میں جانے میں خطرہ ہے، یا مسجد میں جو ہے سانپ اور بچھو کا جو ہے بسیرا ہو سکتا ہے، رات میں بچھو اور سانپ آ جاتے ہیں، جنگلی جانور، شکاری جانور آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف ساقط ہو جاتا ہے، آپ پر جو ہے مستحب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی دین کی صحیح سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے جوش میں آ جاتے ہیں اور ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کریں، اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ اللہ جب آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا، ماحول سازگار ہوں گے، حالات سازگار ہوں گے، آپ اعتکاف کیجئے، خوشی سے اعتکاف کیجئے۔ تو عشر اخیر کا دوسرا مسئلہ اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ جو آج کے جمعے سے متعلق ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا باریک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دینا، جمعۃ الوداع کا نام دینا، آخری جمعہ، رخصت ہونے والا جمعہ، رمضان کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، یہ نام دینا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اس میں حرج کیا ہے، کون سی بڑی بات ہے، یہ تو آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان نہیں آئے گا۔ آپ عربوں کے مجاز کو پڑھیے، عرب جب کسی کو رخصت کرتے ہیں اپنے گھر سے تو کہتے لا نقول وداعا بل الی اللقاء،
ہم آپ کو رخصت نہیں کہیں گے، رخصت نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے الی اللقاء، پھر ملیں گے۔ یہ تصور ہونا اللہ کے لیے کہ یہ جمعہ ہمارا آخری جمعہ نہیں ہے، یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہیں ہے، یہ جمعہ جو ہے ہمارے رمضان کا آخری جمعہ نہیں ہے۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ایسے جمعہ، ایسے جمعات، ایسی جماعت، ایسی نماز ہمیں بار بار نصیب ہو۔ نیک فالی لیجئے، نیک فالی۔ یہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع کا نام دینے سے ایک طرح سے بدفالی بھی آتی ہے کہ شاید یہ ہمارا آخری جمعہ ہو، اس کے بعد ہمیں رمضان نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ مسجد میں آج کے اس جمعہ میں جو لوگ جمع ہیں، اس میں سے جو 90% لوگ انشاءاللہ العزیز بل الی اللقاء، ہم رمضان سے کہتے ہیں کہ رمضان ہم پھر سے ملیں گے، ہم تمہیں وداع نہیں کرتے، ہم تمہیں رخصت نہیں کہتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، کسی نے بھی اس جمعہ کو اس قسم کا نام نہیں دیا ہے۔ اور خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین جنریشن، بہترین زمانہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے نظر آتا تھا، جو بھی چیزیں ہوتی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپروو کرتے تھے یا ڈس اپروو کرتے تھے۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا زمانہ آیا، بہترین زمانہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جنہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تربیت لی تھی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے پیدا کیا تھا، ان کا تزکیہ کیا تھا، انہیں پاک و صاف کیا تھا، ان کے دلوں کو ایمان سے منور کیا تھا، اسلام کے شہدائی تھے، اسلام کو صحیح انداز سے سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں بھی کسی روایت سے، ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا گیا ہو، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ جمعہ کے لیے جو اہتمام کا جو مسئلہ قرآن اور حدیث میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی اسلام میں شروع میں جمعہ کے دن کے غسل کو فرض اور واجب قرار دیا گیا تھا کہ جو بھی جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ اس کے بعد جب لوگوں کے اندر جو وسعت آ گئی، فراخی آ گئی، لوگ مالدار ہو گئے اور جو کئی جوڑے کپڑے ہونے لگے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے لیے آتا ہے اس کے لیے مستحب ہے فلیغتسل، وہ چاہیے کہ غسل کر لے، واجب نہیں ہے۔ اچھے کپڑے، پاک و صاف کپڑے پہنے، صبح سویرے نہائے، اول وقت میں مسجد میں آئے، اور اس کے پاس اگر خوشبو ہے تو خوشبو کا استعمال کرے، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی بیوی کے پاس خوشبو ہے تو اسے جو لے کر استعمال کرے، بالوں میں کنگھی کرے، خوبصورت جو ہے زینت کو بناتے ہوئے خذوا زینتکم عند کل مسجد، خصوصاً جمعہ کے لیے اہتمام کرتے ہوئے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے جمعہ میں آئے۔ یہ مختصر احکام ہے، میں جو تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں۔ یہ جمعہ کے احکامات ہیں، یہ رمضان کے جمعہ کے لیے بھی ہے اور غیر جمعہ کے لیے بھی ہے۔ اور جمعہ، یہ جمعہ کا جو دن ہے یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل دن ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر یوم طلعت فی الشمس، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا ہو یوم الجمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بالاتفاق یعنی سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جمعہ کی نماز فرض ہے اور اس کا خطبہ سننا بھی فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کے تعلق سے اتنی تنبیہ فرمائی کہ جب امام ممبر پر خطبہ دے رہا ہو تو آپس میں گفتگو نہ کریں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بازو والے سے نہ پوچھیں آیت کب نازل ہوئی تھی، شیخ صحیح مسئلہ بیان کر رہے غلط بیان کر رہے مت پوچھئے، بعد میں پوچھ لیجئے گا۔ آپ کے بازو میں آپ کا بیٹا جو ہے زمین کو رگڑ رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، چابی سے کھیل رہا ہے، تو آپ اسے منع بھی مت کیجئے، روکیے بھی مت۔ اور اگر آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ کے پیر کے نیچے کنکری آ جا رہی ہے، اسے بھی مت ہٹائیے۔ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، جس نے کنکری کو بھی چھو لیا
اس نے لغو بات کیا. جس نے کسی سے سہ کہا چپ رہو چپ چپ رہو فقط لغا تو اس نے لغو کام کیا. ومن لغا فلا جمعۃ لہ، اور جس نے لغو بات کیا اس کا جمعہ نہیں ہوگا. تو جمعہ کی نماز کے تعلق سے یہ تصور ہمارا بڑا غلط تصور ہے کہ جمعہ دراصل 2 رکعت نماز کا نام ہے. نہیں میرے بھائی بزرگوں، یہ تصور غلط تصور ہے. جمعہ 2 رکعت نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کا خطبہ بھی ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں. اور اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اسے سنیں اور نماز پڑھ کر واپس جائیں. اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہے. جسے جو ہے سننا ہے سنے، نہیں سننا ہے تو چلے جائے، سننا واجب نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ جمعہ خیر یوم طلعت فی الشمس، سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوا ہو، اور یہ عیدین سے بھی افضل ہے. دلیل میں نے دیا عیدین کے تعلق سے. علماء کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بعض علماء کے نزدیک واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے. بہرحال اس بات پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، اس لیے جمعہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. تو 2 احکام میں نے آپ کو بیان کیے. تیسرا حکم جو عشر اخیر میں ہوتا ہے وہ یہ ہے اکثر لوگ اس مہینے کے آخر عشرے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ غلط رواج ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آخری عشرے کا جو ہے اہتمام کرتے ہیں کہ اس عشرے میں نیکیاں بڑھ جائیں گی، فلاں ہو جائے گا اور جو ہے انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کے لیے، جو کہ صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں نکال سکتے ہیں آپ. رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کا کوئی ثواب بڑھ نہیں جاتا، یہ فرض ہے. اگر آپ کی زکوٰۃ رمضان سے پہلے واجب ہو جاتی تو پہلے نکالیے. لیکن چونکہ مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اپنے کیلکولیشن کے لیے، ایک آسانی کے لیے، اگر میں اگست میں زکوٰۃ نکالوں گا تو 3 سال کے بعد وہ زکوٰۃ جولائی میں ہو جائے گی، چونکہ 10 سے 11 دن فرق پڑتا ہے. تو اپنے کیلکولیشن کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی ضرورت کے حساب سے، چونکہ لوگ رمضان میں زیادہ جو زکوٰۃ اور صدقات وصولنے والے آتے ہیں، اس لیے مسلمانوں میں بالاتفاق یہ جو ہے اپنا رواج بنا لیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں، ناجائز نہیں ہے. لیکن تاخیر کرنا اور آخری عشرے میں ایک ساتھ جو ہے زکوٰۃ نکالنا اور لوگ پریشان ہوں، آخری عشرے کی عبادتوں کو ترک کر کے جو اس تاجروں کے پاس، مالداروں کے پاس جو لائن لگائے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ادھر سے ادھر دوڑے، یہ مناسب نہیں ہے. پورے مہینے میں آپ کبھی بھی نکال سکتے ہیں. زکوٰۃ کے احکامات جو ہے مختلف ہیں. اس کے بعد ایک اہم چیز، رمضان کا مہینہ جب ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے عید الفطر آئے گی. عید الفطر کا مطلب ہوتا ہے، الفطر کہتے ہیں روزے کو توڑنا. افطار، جیسے ہر دن ہم افطار کرتے ہیں، 30ویں دن یا 29ویں دن سب سے آخری افطار ہوتا ہے، اس کے بعد ہم عید بناتے ہیں، اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے. فطر کی عید یعنی روزہ ختم کرنے کی عید. اس سے پہلے جب آپ جو ہے شوال کا چاند دیکھ لیں، اور ہر وہ شخص جس نے رمضان کو پایا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر الی آخرہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے کس چیز کو؟ زکوٰۃ الفطر کو فرض. صاع من تمر، 1 سا کھجور، 1 سا پنیر اور 1 سا شعیر جو، اور دوسرے جو ہے جو غذا اس کنٹری کی، اس جو ہے شہر کی سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی غذا ہو. یعنی ساؤتھ میں جیسے لوگ چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، پنجاب میں لوگ جو چاول زیادہ استعمال کرتے ہیں، یو پی وغیرہ کے لوگ جو ہے گیہوں زیادہ استعمال کرتے ہیں. جو اکثر غلہ استعمال کیا جاتا ہے وہ جو ہے ہر جو ہے اس شخص پر فرض ہے جس نے جو ہے رمضان کی تھوڑی سی مدت کو بھی پا لیا ہو. بلوغت شرط نہیں ہے. چھوٹا بچہ جو رمضان کے چاند نکلنے سے 1-2 منٹ پہلے پیدا ہوا ہو، اس نے رمضان کو پا لیا ہے، اس کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالنا فرض ہے، واجب ہے. بڑا اہم مسئلہ ہے، چونکہ اس مسئلے میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کا اختلاف ہے. اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان
کنفیوژن کا شکار ہیں کہ زکوٰۃ الفطر وہ شخص کیسے نکالے گا جو خود زکوٰۃ الفطر لے رہا ہے. جو شخص زکوٰۃ الفطر لے رہا ہے، صدقہ فطر اسے کہا جاتا ہے، وہ لے رہا ہے، وہ کیوں نکالے گا؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کل حر، ہر آزاد پر اور ہر عبد پر، چھوٹے پر بڑے پر، سب پر جو ہے واجب ہے. جس کے پاس اس دن کا غلہ موجود ہو اور اس سے بچا اتنا ہو کہ وہ زکوٰۃ الفطر نکال سکتا ہے، یا اس کے پاس زکوٰۃ الفطر کا غلہ آ جاتا ہے تو اسی غلے میں سے وہ اپنی زکوٰۃ الفطر نکالے گا. ہر مسلمان پر فرض ہے. جس نے رمضان کے تھوڑے سے بھی لمحے کو پا لیا ہو، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ رمضان کی عید الفطر جانے سے پہلے اسے نکال دیا جائے اور مسکینوں تک پہنچا دیا جائے. چونکہ پہلے زمانے میں سوسائٹی چھوٹی ہوتی تھی، چھوٹا سا شہر ہوتا تھا، کم لوگ ہوتے تھے، بڑی آسانی سے 1-2 گھنٹے میں زکوٰۃ الفطر جو ہے تقسیم کی جا سکتی تھی. لیکن سوسائٹیاں بڑی ہو گئی ہیں، لوگ بڑھ گئے ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عید الفطر سے 2-3 دن قبل پہلے نکالنا جائز ہے. اول رمضان میں نہیں، پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں نہیں، 25 تاریخ سے پہلے نہیں، رمضان کی عید سے 1-2 دن قبل زکوٰۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے. اس صورت میں جب آپ کو اس بات کا خدشہ ہو کہ آخری ایام میں میں بیزی ہو جاؤں گا، مساجد کی ذمہ داری ہے، مجھے خود جو ہے زکوٰۃ الفطر کی تقسیم کی ذمہ داری ہے، اور میں اس ذمہ داریوں میں جو ہے بھول جاؤں گا، تو آپ 1-2 دن پہلے نکال سکتے ہیں اور مسکینوں تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ الفطر میں کیا غلہ نکالنا ہی ضروری ہے یا نقد بھی نکالا جا سکتا ہے؟ اس تعلق سے علماء کے 3 اقوال ہیں. راجح قول یہ ہے کہ غلہ نکالنا راجح پریفریبل ہے، زیادہ بہتر ہے. اگر ضرورت محسوس کی جاتی ہے تو نقدی شکل میں بھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدقۃ الفطر نکالا جا سکتا ہے، لیکن عید کی نماز کو جانے سے پہلے نکالنا واجب ہے. عید کی نماز کے بعد اگر آپ نکالتے ہو تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، بلکہ ایک عام صدقے کی طرح وہ صدقہ مانا جائے گا. عام صدقے کی طرح صدقہ فطر نہیں مانا جائے گا. بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ کے چھوٹے بچے جس پر جو ہے نماز بھی واجب نہیں ہے، اس نے روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ایسے بچوں کی جانب سے بھی، اور اگر آپ کے کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ جو ہے اس لائق نہیں کہ وہ زکوٰۃ الفطر نکال سکے، تو کمپنی کے مالک کو ان کی جانب سے صدقۃ الفطر نکالنا ضروری ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی جانب سے بھی زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا. اور غلام مالک نہیں ہوتا ہے، غلام کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے غلام صدقہ فطر کہاں سے نکالے گا؟ اس کا مالک نکالے گا. تو اسی طرح اگر آپ کے کمپنی میں کچھ لیبرز ہیں، جو لیبر مسلمان ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ صدقۃ الفطر نکال سکتے ہیں، تو آپ بحیثیت مالک، بحیثیت اونر، بحیثیت امپلائر آپ کو ان کی زکوٰۃ الفطر نکالنا واجب ہے، اور عید کی نماز کے جانے سے پہلے. آخری مسئلہ جو عید کے تعلق سے ہے کہ عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے. عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے اکثر مسلمان ہر عید کی نماز میں انہیں بتانا پڑتا ہے کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے. یہ آپ کے لیے عیب کی بات ہے، شیم کی بات ہے کہ جمعہ کے خطبے میں یا عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتایا جائے کہ آپ سن لیجئے عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زوائد ہوں گی. پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، جو رکن ہے جس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی ہے. اور تکبیر تحریمہ اگر بھول گئے اور آپ نے 4 رکعت پڑھ لی عام دنوں میں اور عید کی 2 رکعت پڑھ لی، تو آپ کی دونوں رکعتیں انویلڈ ہے، پھر سے آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے، پلر ہے نماز کا. اس کے بعد جو ہے 6 زائد تکبیرات، یعنی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہوں گی. اس کے بعد جو ہے سورۃ الفاتحہ پڑھا جائے گا، ضم سورہ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے جیسے عام نمازیں ہوتی ویسے ہوں گے. پھر دوسری رکعت پہ اٹھنے کے بعد 5 زائد تکبیرات ہوں گی، تو 12 تکبیرات ہوں گی، جس میں سے ایک تکبیر تحریمہ ہے. ایک اہم مسئلہ جس کی طرف میں اشارہ کر دینا
ضروری سمجھتا ہوں کہ عید کی نماز کے لیے عورتوں کا جانا ضروری ہے. عید کی نماز کے لیے عورتوں کا عیدگاہ میں جانا، اگر وہاں پر انتظام ہے یا مساجد میں انتظام ہے تو وہاں پر جانا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ہم گھروں سے عورتوں کو نکالیں. وہ عورتیں بھی جن پر نماز فرض نہیں ہے، حیض ہیں، حیض والی ہیں، نفاس والی ہیں، انہیں بھی نکالیں. اور ان کے پاس پردے کا انتظام نہیں ہے تو کوئی دوسری بہن اپنے پردے میں، اپنے چادر میں اسے چھپا کر سمیٹ کر لے کر آئے. یشہدن صلاۃ المسلمین، مسلمانوں کی نماز میں حاضر ہوں گی، دعاؤں میں حاضر ہوں گی، نماز اگرچہ نہیں پڑھیں گی. تو اس سلسلے میں جو لوگ کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو حکم دیا تھا کہ ساری عورتوں کو گھر سے نکالا جائے، نکالا جائے. النخرجہ کہا کہ نکالا جائے. عورتوں کے لیے جو ہے عید کی نماز میں اہتمام کرنا چاہیے. اگر اہتمام نہیں ہو سکتا ہے تو شامیانہ یا جو ٹینٹ وغیرہ ڈال کر پردے کا جو خصوصی اہتمام کرتے ہوئے ہمارے لیے ضروری بنتا ہے، مساجد کے ذمہ دار اور جو سوسائٹی کے جو ذمہ دار، کہ وہ عورتوں کے لیے نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، ورنہ گنہگار ہوں گے. آخری مسئلہ جو بڑا مختصر ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ کا مسئلہ. عوام الناس کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ عید کی رات، یعنی جسے چاند رات کہتے ہیں، چاند نکلنے کی بعد کی جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، انعام کی رات ہے. اس قسم کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں ساری روایت یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، ضعیف ہیں یا موضوع ہیں. لہذا چاند رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جیسے ہر رات کی فضیلت ہے، آخری ثلث میں ایک مسلمان کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت کرنے والا ہے، جس کی میں مغفرت کروں تو وہ چاند رات کو بھی وہ فضیلت حاصل ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری فضیلت حاصل نہیں کہ آپ اس رات کو رت جگہ کریں، شب بیداری کریں اور اللہ سے امید کریں کہ یہ جائزے کی رات ہے، انعام کی رات ہے. انعام کی کوئی رات نہیں ہے، انعام کا دن ہے جو عید الفطر کا دن ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے رمضان کے پورے روزے مکمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں انعام دینے کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انعام دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قیام اللیل کو، اعتکاف کو اور جو چھوٹی موٹی ریا سے بھری ہوئی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو بھی اللہ قبول فرما لے. چھوٹی موٹی عبادتیں اللہ، جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں ہیں. کیوں نہیں لائق ہے؟ اس لیے کہ تیرا نبی جو تراویح پڑھتا تھا اتنی لمبی پڑھتا تھا، اتنی لمبی پڑھتا تھا کہ عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ آپ رکوع میں کب جائیں گے. رکوع میں جاتے تھے اللہ لمبا رکوع کرتے تھے، کب رکوع سے اٹھیں گے. لا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس کی اچھائی اور اس کی لمبائی کے بارے میں کتنی طویل پڑھتے تھے مت پوچھو. آج ہماری تراویح کیسے ہوتی ہے؟ 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہے. پھر بھی ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہم کمزور بندے ہیں، نبی جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے، صحابہ جیسا ہمارا ایمان نہیں ہے، پھر بھی اللہ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.